اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ معزز محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا مسلمہ فیصلہ ہے جو کہ شیعہ غیر شیعہ کتب میں احادیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت و مسلم ہے۔ جس نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شأن میں خدا نخواستہ تنقیص کی، گستاخی کی، توہین کی، اس نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی، خدا کی گستاخی اور توہین جو کہ کفر ہے، یہ بالکل مسلم اور طے ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا گستاخ ہمیشہ حرام زادہ ہوا کرتا ہے۔ حلال زادہ فطری طور پر محمد و آل محمد کا حقدار ہوگا، حرام زادہ فطری طور پر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا دشمن ہوگا۔ یہ روایات سے بھی ثابت ہے، اور اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی آیت بھی وضاحت کر رہی ہے۔ ہم مقتدرہ اداروں سے، خفیہ اداروں سے یہ اپیل اور گزارش کریں گے، یقیناً محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دل داغدار ہیں اس توہین پر، اس گستاخی پر۔ جس نے بھی گستاخی کی ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے، اور جو اس کے پس پردہ عناصر ملوث ہیں، تمام کو بے نقاب کیا جائے اور تمام کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کے پیچھے جو سازشیں ہیں ان کو بھی منظر عام پر باقاعدہ طور پر لایا جائے۔ محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی چند نکات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ نمبر 1، یہ گستاخی مصدقہ اطلاعات کے مطابق نئی نہیں ہے، بلکہ کم از کم 8-9 مہینے پہلے کی ہے، کم از کم، کیونکہ ایک بالکل باوثوق ذریعہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ تقریباً 9 مہینے پہلے یہی والا آڈیو میں نے خود سنا ہے۔ یعنی پہلا نقطہ یہ قابل غور ہے کہ یہ کم از کم 9 مہینے سے پہلے کا آڈیو ہے۔ دوسری بات یہ کہ محرم بہت قریب ہے۔ تیسری بات یہ بھی بہت غور طلب ہے، اس بات کے منظر عام پر آنے کے بعد پہلے ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے جو ابتسام الہی ظہیر صاحب کی ہے، جس کے اوپر عبد الرحمن سلفی کا نام آتا ہے کہ اس ملعون نے گستاخی کی ہے۔ یعنی ابتسام الہی صاحب کو عبد الرحمن کے نام پر وائرل کیا جاتا ہے، اور اس پر لعن طعن شروع ہو جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے اس تصویر کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک نامعلوم نوجوان کا فوٹو سامنے آتا ہے، جس کے نیچے آذان الہی کا نام آتا ہے کہ جس نے گستاخی کی ہے اس کا نام آذان الہی ہے، اور وہ اصل میں یہ ہے۔ پھر اس کی شناخت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ملائی جائیں تو کچھ سازشیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ محرم عین قریب ہے، سال پہلے کم و بیش کی گستاخی کو جو بالکل دب چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس کو اس وقت منظر عام پر کیوں لایا جا رہا ہے اور کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ دوسری بات، یہ متعدد نام سامنے کیوں آ رہے ہیں، اور پھر یہ متعدد ایک سے زیادہ تصویریں کیوں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ جو شناخت اس نوجوان کے نیچے اب لکھی ہوئی سامنے آ رہی ہے، سیالکوٹ سے اس کا تعلق، اس کی عمر یہ ہے، اس کا اصل نام یہ ہے، کیا یہ مصدقہ ذرائع سے معلومات سامنے آئی ہیں، یا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابتسام الہی ظہیر صاحب کے نام کی تصویر کے اوپر عبد الرحمن سلفی کا نام لکھا گیا؟ یہ ساری چیزوں پر اگر بالکل غور کیا جائے تو بہت سارے اس سے اشارے ملتے ہیں کہ جن کی جانب محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک قوم بن کر سوچنا ہے،
اور ایک قوم بن کر فیصلے کرنے ہیں اور دیکھنا ہے بہت سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ یہ بھی احادیث سے ثابت اور مسلم ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محب اور شیعہ اور مومن جو ہوتا ہے وہ عقل سلیم رکھتا ہے اور حکیم و دانا ہوتا ہے، اس کے تمام تر فیصلے حکمت سے پر ہوتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، زیرک ہوتا ہے، صاحب لب ہوتا ہے، صاحب عقل ہوتا ہے، صاحب تدبر ہوتا ہے، صاحب تفکر ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر ایک قوم بن کر فیصلے کیجئے، ایسے ہی کوئی بھی نام کوئی بھی پوسٹ سامنے آئے تو اس کو خام خواہ فوراً ایک کلک کے ذریعے آگے نہ اڑا دیجئے، ایک قوم بن کر فیصلہ کرنا ہے اور ایک قوم بن کر ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ اب کیونکہ منظر عام پر آ چکی ہے تو ہم مقتدرہ اداروں سے، اور یہ گستاخی اور توہین کی یہ قابل نے جو ہے وہ توہین کی حضرت آدم علیہ السلام کی یہ روایات میں موجود ہے، اس کے بعد انبیاء کی توہین ہوئی، اس کے بعد حجج الہیہ کی توہین ہوئی، قرآن کریم کی باقی کتابوں کی توہین، اور خود کربلا میں کیا کیا جملے نہیں کہے گئے، خیمے جلاتے ہوئے شام غریباں جو جملے کہے گئے تاریخوں میں موجود ہے، دہرانے کی میرے اندر اس وقت سخت نہیں ہے کہ میں دہراؤں، نہ میری جرت ہے، نہ اکثر ممبر پر بھی ان جملوں کو میری کبھی بھی ان کو دہرایا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جس وقت یہ کہا گیا، پیغام بھیجا گیا عمر سعد ملعون کے پاس کہ تم نے اپنے مردوں کو، نجس لاشوں کو دفنا لیا ہے، ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفنا لیں، تو اس وقت جو جواب ملا اس کو بھی، تو یہ گستاخی کی ایک تاریخ ہے، یہ توہین کی ایک تاریخ ہے۔ حرام زادہ ہمیشہ توہین محمد و آل محمد کا مرتکب ہوتا رہے گا، اس کی فطری مجبوری ہے، اور ہر حلال زادے کا دل اس پہ دکھتا بھی رہے گا اور اس کے خلاف احتجاج بھی کرے گا، اور اس گستاخی پر جو بن پڑا اس سے وہ کرے گا۔ لیکن سوچ سمجھ کر فیصلے کیجئے برائے مہربانی، اور ایک قوم ہو کر ہم مقتدرہ اداروں سے اور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے یہ اپیل کریں گے، کیونکہ یہ وقت ایسا اور نازک ہے کہ اس سے پہلے معاملات زیادہ بگڑیں اور زیادہ خراب ہوں، اس کے پس پردہ جتنی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، اور جتنے بھی ملوث عناصر ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔